ذرا سوچیں، ایک طیارے کا حادثہ ہوتا ہے اور جو چند لوگ بچ جاتے ہیں وہ خود کو ایک بالکل انجان جزیرے پر پاتے ہیں، اور بس یہیں سے شروع ہوتی ہے بقا کی ایک ایسی جنگ جہاں ہر قدم پر ایک نیا، پہلے سے بھی بڑا خطرہ منہ کھولے کھڑا ہے، اور ہر حل ایک نئی مصیبت کو دعوت دیتا ہے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک فلائٹ GZ261 میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ کیبن کا پریشر ایک دم ختم، طیارے کا کنٹرول ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور پھر سپیکرز پر پائلٹ کی صرف ایک آخری گھبرائی ہوئی آواز گونجتی ہے، ٹکر کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور پھر اندھیرا۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو طیارہ سمندر میں گرا پڑا ہے۔ کچھ ہی لوگ زندہ بچے ہیں جو ملبے کے بیچ ایک انجان ساحل پر پڑے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بری طرح ڈرے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر وہ ہیں کہاں؟ اور پھر انہیں جلد ہی ایک خوفناک حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ لوگ ڈریگن ٹرائنگل میں گرے ہیں۔ جی ہاں، یہ سمندر کا وہی بدنام زمانہ علاقہ ہے جو اپنی میگنیٹک گڑبڑ اور پراسرار گمشدگیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ مطلب سیدھے سیدھے الفاظ میں یہ جگہ ایک موت کا جال ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے، گنتی کے چند لوگ زندہ بچے ہیں، رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، اور بچاؤ کی کوئی بھی امید کم از کم 24 گھنٹے دور ہے۔ ان کے پاس ہے کیا؟ بس پانی کی ایک بوتل اور تھوڑا بہت سامان۔ ایسے میں مسافروں کے بیچ ٹینشن بڑھنا تو لازمی تھا، خاص طور پر ایک باپ اور اس کی بیٹی کے بوائے فرینڈ کے درمیان تو حالات کچھ زیادہ ہی کشیدہ ہو گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ چلو کم از کم یہ جزیرہ تو ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، لیکن وہ بہت بڑی غلطی پر تھے۔ انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ یہ جزیرہ کوئی پناہ گاہ نہیں بلکہ ایک شکار گاہ ہے، اور یہاں شکار وہ خود تھے۔ ملبے کو کھنگالتے ہوئے انہیں اچانک امید کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے کی ایک پرانی ایئر فورس ڈائری۔ کیا مطلب؟ کیا ان سے پہلے بھی کوئی یہاں پھنسا تھا؟ کیا اس ڈائری میں کوئی سراغ ہو سکتا ہے؟ ڈائری میں معلومات تو ملی، لیکن ان معلومات کے ساتھ ایک ایسی خوفناک وارننگ بھی تھی جس نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ جو امید کی کرن جگی تھی نا، وہ پل بھر میں ایک گہرے خوف میں بدل گئی۔ اس ڈائری میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، اس جزیرے پر ایک مگرمچھ ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا مگرمچھ ہے۔ اب وہ اس بات کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں پائے تھے کہ اس دیوے ہیکل عفریت نے اپنا پہلا اور انتہائی وحشیانہ حملہ کر دیا۔ لیکن مصیبتیں یہیں ختم نہیں ہوئیں، نہیں، ابھی تو شروعات تھی۔ جب وہ جنگل میں اور اندر گئے تو انہیں ایک اور ہولناک سچائی کا پتہ چلا۔ یہ پورا جزیرہ دیو ہیکل مکڑیوں سے بھرا پڑا تھا، ایسی مکڑیاں جو جھنڈ میں رہتی ہیں اور ہر سائے میں چھپ کر اپنے شکار کا انتظار کرتی ہیں۔ تو اب معاملہ یہ تھا کہ ان کا سامنا ایک نہیں بلکہ دو قسم کے خطرناک شکاریوں سے تھا۔ ایک طرف تھی بروٹ فورس، یعنی ایک بہت بڑا مگرمچھ جو اچانک حملہ کرتا ہے، اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں دیو ہیکل مکڑیاں جو چھپ کر ایک ساتھ مل کر شکار کرتی تھیں۔ یہ ایک ایسا ایکو سسٹم تھا جہاں بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ ان کی ساری توجہ اب یہاں سے نکلنے پر تھی، اور پھر انہیں پتہ چلا کہ طیارے کا جو دوسرا حصہ کہیں اور گرا ہے، اس میں شاید ایک ریڈیو ہو جو ابھی بھی کام کر رہا ہو۔ بس یہی ان کی امید تھی، اور انہوں نے فوراً وہاں پہنچنے کا پلان بنایا۔ پلان بالکل سیدھا اور صاف تھا۔ پہلا قدم، طیارے کا دوسرا ملبہ ڈھونڈو۔ دوسرا، اس میں سے کمیونیکیشن کا سامان نکالو۔ تیسرا، کسی طرح اس ریڈیو کو ٹھیک کرو۔ اور چوتھا، مدد کے لیے سگنل بھیج دو۔ اب وہ صرف بے بس شکار نہیں تھے، بلکہ وہ اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور یقین کریں، اتنی ساری مشکلات کے باوجود ان کا پلان کامیاب ہو گیا۔ وہ ٹوٹا ہوا ریڈیو چل پڑا، اور پھر کانپتی ہوئی آواز میں انہوں نے وہ الفاظ کہے جن کا وہ کب سے انتظار کر رہے تھے۔ ہم فلائٹ GZ261 کے زندہ بچ جانے والے ہیں۔ جی ہاں، ریسکیو ٹیم سے رابطہ ہو گیا تھا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک نئی اور شاید سب سے بڑی مشکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ریسکیو ٹیم آ تو رہی تھی، لیکن جنوب مشرق کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان بچ جانے والوں کو جزیرے کے سب سے خطرناک حصے سے گزرنا پڑے گا، سیدھا ان عفریتوں کے علاقے کے بیچ۔ اور اس آخری خطرناک سفر کے لیے صرف 5 لوگ بچے تھے۔ جی، صرف 5۔ اس جزیرے نے پہلے ہی ان سے بہت بڑی قیمت وصول کر لی تھی، اور اب جو بچے تھے
انہیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھنا تھا۔ اور یہیں پر کہانی کا سب سے دل دہلا دینے والا، سب سے جذباتی لمحہ آتا ہے۔ ایک حاملہ خاتون کا شوہر باقی سب کو بچانے کے لیے خود کو اس دیو ہیکل مگرمچھ کے آگے ڈال دیتا ہے تاکہ وہ لوگ دریا پار کر سکیں، اور جاتے جاتے وہ صرف اتنا کہتا ہے، جاؤ، میں اپنے بچے کو نام نہیں دے پاؤں گا، مجھے معاف کر دینا۔ وہ منزل کے بالکل قریب تھے، بچاؤ کا ہیلی کاپٹر بس نظر آنے ہی والا تھا کہ اچانک جزیرے کا سب سے بڑا شکاری، وہی دیو ہیکل مگرمچھ، ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب وقت تھا آخری اور فیصلہ کن مقابلے کا۔ ایسے میں بیٹی کے باپ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو صرف ایک باپ ہی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی اور باقی لوگوں کو بچانے کے لیے خود کو چارے کے طور پر پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سیدھا مگرمچھ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسے للکارتے ہوئے بولا، آجا عفریت، میری طرف آ۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس کی بہادری اور اپنی بیٹی کو بچانے کی بے انتہا محبت کا ثبوت تھا۔ اور اسی وقت، بالکل اسی لمحے، انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا۔ پلان یہ تھا کہ باپ مگرمچھ کو ایک تنگ جگہ کی طرف کھینچ کر لائے گا، بیٹی کا بوائے فرینڈ بھاگ کر ملبے سے ایک گرینیڈ اٹھا لائے گا، اور پھر بالکل قریب سے دھماکہ۔ یہ وہ ٹیم ورک تھا جو ان دو لوگوں کے درمیان ہوا جو کچھ دیر پہلے تک ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ اس شدید ٹینشن کے بعد جب آخر کار وہ مگرمچھ مارا گیا تو بوائے فرینڈ نے ایک بڑی ہی عجیب اور حیران کن بات کہی۔ اس نے کہا، مزیدار تھا نا؟ اور بس اس ایک جملے نے سارا تناؤ ختم کر دیا اور ان کے بیچ جو ایک نیا رشتہ بنا تھا اس پر مہر لگا دی۔ اس عفریت کو ہرانے کے بعد آخر کار اس باپ نے اپنی بیٹی کے پارٹنر کو قبول کر ہی لیا، اور صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اسے ایک نیا نام بھی دیا، انکل۔ وہ جو ساری تلخی تھی وہ اس ایک مشترکہ فتح نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دی تھی۔ تو انہوں نے جزیرے کے عفریتوں کو تو مار گرایا، لیکن ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا وہ اپنے اندر کے عفریتوں پر قابو پا سکے؟ یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل جنگ آخر کس سے تھی، باہر کے ان جانوروں سے یا ان کے اپنے اندر کے خوف، نفرت اور تعصبات سے؟